بزرگان محترم، حج کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار انشاءاللہ العزیز کرنی ہے۔ کعبۃ اللہ کے تعلق سے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک بہت ہی عمدہ بات منظوم کہی ہے۔ پورا ایک کلام ہے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا، اس کا عنوان اور ٹائٹل ہے ترانۂ ملی۔ جو شعر مجھے آپ کو سنانا ہے وہ تیسرے نمبر کا ہے، لیکن میں آخر میں سناؤں گا تاکہ ہمارے مضمون کے ساتھ بئی معنی بھی مناسبت ہو جائے کہ اسی سے پھر ہم جو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے اس کا آغاز کریں گے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اور یہ کلام یقیناً آپ نے سنا ہوگا، ہو سکتا ہے اسکول میں بھی آپ نے خاص طور سے سنیچر کے دن پرارتھنا جس کو بولتے تھے تو اس میں پڑھواتے تھے۔ اقبال نے لکھا ہے کہ چین و عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ دیکھیے کتنی پیاری بات لکھی ہے آگے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ سبحان اللہ۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ تو اقبال کہتے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ابھی اشفاق بھائی نے جو عمل کیا کچھ دیر پہلے، یعنی اذان پڑھی، اس تعلق سے اقبال کہتے ہیں مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری۔ ایشیا جو ہے اسے مشرق کہا جاتا ہے، اور اس کو جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مغرب کہا جاتا ہے، اور ویسے مغرب کا وقت بھی ہو گیا ابھی ہے حنیف بھائی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا ملفوظ ہے، اس سے پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ حضرت خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی یہاں برطانیہ یا یورپ مغرب کی طرف رخ کرتا تھا ہمیشہ کے لیے، من جملہ اور نصائح کے، حضرت ایک نصیحت اس کو یہ فرماتے تھے کہ بھائی تم جا تو رہے ہو لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یعنی بطور خاص وہاں جا کر، اس لیے کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں تو یعنی مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ کچھ سمجھ آیا اشارہ؟ ہاں، سورج بھی کیا ہے؟ وہ ڈوب جاتا ہے۔ اور جنہوں نے اپنی حفاظت نہیں کی، صحیح صحبت نہیں رکھی، ان کے ایمان کے سورج میں اور آپ بھی جانتے ہیں یہاں ڈوب گئے۔ خاص طور سے جو کہاں کب آئے، 60s میں، 70s میں، 80s میں۔ ہاں، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا۔ اور آگے کہتے ہیں باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔
ارے جن کے ان الذین آمنوا میں شک ہے وہ نہیں مٹ رہے ان سے. کچھ سمجھ رہے ہیں؟ اشارہ سمجھ رہے ہو آج کے اعتبار سے ہیں؟ نہ ہم یوں کہیں گے نہ یوں کہیں گے، چونکہ وہ تو پوچھا جائے گا کہ عقائد کیسے ہیں، تو وہ نہیں مٹ رہے تو صحیح ان الذین آمنوا کو کیا مٹائیں ہیں؟ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اور آگے کہتے ہیں کہ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو. ہیں کدھر اشارہ ہے اشفاق بھائی؟ ہاں، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا. صلاح الدین بھائی کیا کہا کہ اب تک ہماری تسبیح پڑھ رہا ہے. 2 شعر آگے، اور یہ بڑی عمدہ بات کہی ہے، اور یہی معاملہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو لے کر سعد اللہ صاحب سنیے اقبال کیا کہہ رہے ہیں. سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا. کون مراد ہے میر حجاز؟ یعنی الیاس بھائی، ارے بولو یار، آپ خالی سر ہلا رہے ہو. کون مراد ہے وہ بولو نا. ہیں چودھری صاحب؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عرب کہاں آیا؟ حجاز میں نے. اور عارف بھائی میر کس کو بولتے ہیں؟ عارف بھائی نے ہم نے پوچھو امیر کون تھے، کیوں ہیں نورانی بھائی؟ امیر کو سب جانتے ہیں، حافظ امتیاز. میر ہیں سردار، میر یعنی حسن بھائی حافظ صاحب سردار. سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اسی نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. ہمارا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا ہے، یہ سب کس پر فدا ہے نہیں بھائی؟ حضور پر. سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اسی نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. اور کعبۃ اللہ کے تعلق سے چودھری صاحب حضرت مولانا اقبال صاحب، تو سنیے اقبال نے وہ لکھا، اسماعیل بھائی وہ لکھتے ہیں، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا. پہلا گھر کون سا ہے؟ 4 پارہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تو اقبال نے اسی کو کہا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم ہے اس کے پاس باں وہ پاس باں ہمارا. کیا کہا کہ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا یعنی بیت اللہ، ہم ہیں اس کے پاس باں وہ پاس باں ہمارا. اور صرف ہمارا نہیں، جو ان الذین آمنوا نہیں ہے ان کا بھی ہیں. حضرت مولانا جانتے ہیں 7واں پارہ غالباً یا 6 پارہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. یہ بات اقبال نے کہی ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. مفہوم یہ ہے کہ یہ ورلڈ، یہ دھرتی، یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک بیت اللہ قائم رہے گا. اور بیت اللہ آپ کو پتہ ہے، حضور نے نشانیاں بھی بتا دی کہ کون لوگ ہوں گے وہ اس کو کیا کر دیں گے؟ ڈھا دیں گے. اور حدیث میں آقا نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جب اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو نابود کر دیا جائے گا، اس ورلڈ کو ختم کر دیا جائے گا، اس دھرتی کو ختم کر دیا جائے گا. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. تو اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. میرے استاد مرحوم بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے، ہاں بھائی اکرم،
یہاں بھی تشریف لائے ہیں وہ، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی یعقوب اشرف راندیری رحمۃ اللہ علیہ، ماضی قریب میں انتقال ہوا، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے۔ راندیر جامعہ دارالعلوم اشرفیہ جو ہیں اس کے کیا تھے، وہ محتمم تھے۔ تو ایک دن ہمیں سبق میں سنانے لگے، حنیف بھائی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے تو کوئی مشکل نہیں ہے ورلڈ کو ختم کرنا، لیکن کہا کہ سب کے الگ الگ گھر بنے ہوتے تو ساری فیملی کو ختم کرنا، یعنی ایک معنی میں سمجھانے کے لیے، ورنہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کن فیکون، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ ذرا کیا لگتا نورانی بھائی، وقت لگتا، لیکن کہا کہ اب لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی، تو 300 فیملی 400 فیملی 100 فیملی ختم کرنا ہو تو ایک کو گرا تو سب ختم، تو معاملہ اور کیا ہو گیا، آسان۔ خیر وہ ان کے بعض جو ہیں بڑے اچھے ملفوظات ہوتے تھے۔ ایک دن فرمایا سبق میں حضرت مولانا، مفہوم یہ ہے کہ بھائی عرب کے یہاں کیا نکلا سرزمین سے، آئل، اور حسن بھائی لڑائی کس کی ہے، اسی کی ہے، اس کو وہی چاہیے، تو اس کی جو ہے وہ لڑائی ہے آئل کی۔ تو کہا کہ اپنے کھیت میں اور اپنی زمین میں سے تو پانی بھی جلدی نہیں نکلتا، اور کہا کہ عربوں کے ہاں دیکھو کالا سونا نکلا۔ پیٹرول اور آئل کو کیا بولا جاتا ہے اسماعیل بھائی؟ ہاں کیا، بلیک گولڈ، ہاں ماشاء اللہ۔ تو سعد اللہ بھائی وہ بولے کہ ڈائریکٹ گولڈ کر لاکھ، تو کیا ہے، ہاں کالا سونا، بلیک گولڈ۔ فرمایا وہاں وہ نکلا۔ پھر فرماتے تھے کہ اس لیے گجراتی کا دل بہت تنگ ہے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، ہمارے حضرت کے ہیں، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے۔ ٹھیک ہے، گجراتی جو ہے نا بہت تنگ دل والا ہے۔ تو کہا کہ وہ اوروں کے لیے تو ایک تو مانگتا نہیں، دوسرا اپنے لیے بھی مانگتا ہے نا، تو اس طرح مانگتا ہے کہ بس خالی میرے کچھ ملے دوسرے کو نہیں ملے ہے، اور اس لیے اپنے لیے بھی کیا ہے، حسن بھائی اشرف بھائی پورا نہیں مانگتا۔ اب یہ طرف دیکھو، کہاں گجراتی دعا کرے گا تو بس یوں ہاتھ پھیلائے گا، تو کہاں اس لیے پانی بھی نہیں نکلتا زمین سے، اور کہاں کہ عرب میں بلیک گولڈ کالا سونا اس لیے کہ عرب دعا مانگے گا تو یوں مانگے گا، ہیں جب اللہ سے لینا ہو تو کیسے لو، ہاں تو ہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا، عرب یوں دعا مانگتے ہیں، عرب جو ہیں وہ یوں دعا مانگتے ہیں، تو کہ اللہ پھر دیتا بھی ویسا ہی۔ خیر بہرحال، تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ حج کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اسلام کے بنیادی فرائض کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اسلام کے میں نے بنیادی فرائض کہا، یاد رکھنا میرا جملہ، ورنہ فرائض اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر 5 جو بنیادی فرائض ہے ان میں کیا ہے، ایک نماز ہے، دوسرے نمبر پر توحید و رسالت کے بعد ہیں کیا ہے، کہ نماز ہے۔ تو نماز مستقل فرض، لیکن پھر نماز میں بھی فرض ہے، نماز میں بھی فرائض ہے نا چودھری صاحب، پھر نماز کے اندر خود فرائض ہے۔ جیسے اب تو نہیں ہوتا، بہت کم ہو گیا، پہلے انڈیا میں لکڑے کے الیاس بھائی کباٹ ہوتے تھے، ہے نا، لکڑے کے، اس کے بعد کس کے آئے، اسٹیل کے۔ تو جو اسٹیل کا کباٹ ہوتا تھا نا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ہوتا تھا، اور لاک کے اندر پھر لاک ہوتا تھا، یعنی کیا بولتے ہیں، تجوری، یہ تجوری ہوتی تھی عارف بھائی، اور تجوری کے اندر پھر کیا ہوتی تھی، تجوری ہوتی تھی، تجوری میں تجوری۔ تو بنیادی فرائض 5 ہے، اور اس میں بھی فرض میں پھر فرض ہے۔ تو نماز مستقل فرض، یعنی 5 بڑے فرائض، بنیادی فرائض جسے کہتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ارکان 5 بھی بولا جاتا ہے، فرائض 5 بھی بولا جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر کا فرض اسماعیل بھائی کیا ہے، نماز ہے۔ پھر نماز میں مستقل فرائض ہے، اور پھر فقہا نے اس میں فرق کیا، ایک کا نام رکھا ارکان اور دوسرے کا نام رکھا فرض، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ارکان اور فرض میں۔ اور میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں اس سے پہلے، کچھ سالوں پہلے،
اور حسن بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے قوی امید ہے کہ نہ آپ کو یاد ہوگا نہ کسی اور کو ہوگا، اور اگر ہو تو اشفاق بھائی کے پاس سے انعام لے لیجیے، ہیں یاد ہو تو چلو بولو کس کو یاد ہے؟ ارکان میں اور فرائض میں کیا فرق ہے حافظ امتیاز؟ چلے میں بتاتا ہوں۔ فرائض وہ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر ہو، اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ جو نماز کے کیا ہو؟ اندر ہو، اسے فرض کہا جاتا ہے، یعنی وہ کمپلسری ہے سعد اللہ صاحب۔ اور نماز سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں جو کمپلسری ہے، فرض ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن فقہا نے اس کا نام کیا رکھا؟ ارکان۔ نام کیوں بدل گیا؟ فرق ہو گیا کہ ایک چیز نماز کے انسائیڈ ہے چودھری صاحب، اور ایک چیز کیا ہے؟ نماز کے آؤٹ سائیڈ ہے۔ تو جو نماز کے انسائیڈ ہے اس کا کیا نام؟ فرض۔ اور جو نماز سے باہر ہے یا نماز سے پہلے ہے کہہ لیجئے، وہ کیا ہے؟ ارکان۔ چلے اب بتائیے نماز میں فرض کتنے ہیں اور نماز سے پہلے فرض کتنے ہیں؟ عارف بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ وضو کے 4 فرض۔ میں نے پوچھا سوال عیسیٰ اور یہ جواب موسیٰ ہے حسن بھائی، سوال عیسیٰ اور جواب موسیٰ۔ ہاں عارف بھائی کہے کہ مول صاحب ماتھو نو کھا بتلائی دیو مارا گھیرے آوینے کھائی جاجو سموسا ہے۔ ہاں تو کیا ہے؟ نماز سے پہلے نماز سے باہر۔ اچھا 6 دونوں آپ گن لیجئے۔ ایک جو ہے نا اڑک ڈڑک ہے، આપણે ક્રિકેટ રમતા ઇન્ડિયામાં તો જીનો બોલ ને જીનો બેટ એ કે ભાઈ મેં બંને ટીમમાં એમ કે ઉડુક ડુડુક આમાં બી નામ આમાં બી દાવ ને એલામાં બી દાવ બંનેમાં હે ભાઈ અકરમ। تو وہ کون سا ہے؟ اڑک ڈڑک نیت۔ نیت کو بعض فقہا نے نماز سے باہر گردانا ہے، کیوں؟ وہ باہر کی چیز ہے نا، نیت کے بعد آدمی داخل ہوتا ہے نا نماز میں۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں وہ نماز کے اندر ہے، کیوں؟ دونوں اس طرح آپس میں ملے جھلے ہیں کہ گویا وہ کیا ہے؟ اس کے اندر ہی ہے، گویا وہ اس کے اندر ہی ہے۔ تو اس لیے 6 نماز سے پہلے 6 نماز کے بعد، یا آپ اور ایک بیچ میں، یا یوں کہہ لیجئے نماز سے پہلے 7 اور نماز میں 6، یا کہہ لیجئے کہ نماز میں 7، کیا میں نے الٹا تو نہیں کر دیا؟ الٹا کر دیا، صحیح ہے۔ تو بھائی یا تو کہہ لیجئے نماز سے پہلے 7 نماز میں 6، یا نماز سے پہلے 6 اور نماز کے اندر 7۔ اچھا بازو میں 14 لکھا ہوگا تو وہ بس ایک ہی ہے، وہ ہے، پھر وہ گھما پھرا کے وہی بات ہے۔ خیر تو یہ اس میں فرق ہے۔ ہمارے ایک استاد اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے تھے کہ چائے آدمی بناتا ہے تو کچھ چیزیں چائے کے اندر ہے، کچھ چائے کے باہر ہے۔ چائے کس سے بنتی ہے؟ پانی، دودھ، شوگر، ٹی باگ، ہے نا؟ 4 چیزیں ہو گئی، تو اس سے چائے بنے گی۔ لیکن چائے بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ چولہا چاہیے، سسبینڈ چاہیے، ہسبینڈ چاہیے، وائف غصے میں ہو تو سسپینڈ چاہیے۔ تو بہرحال کیا ہے نا، اس سے پہلے کچھ چیزیں، آگ چاہیے، ماچس چاہیے، جو لوگ ویسے ہی لگاتے ہیں۔ بہرحال سمجھ گئے آپ؟ تو جو چائے بنانے کے لیے ضروری ہے اس کا نام کیا ہے؟ ارکان۔ اور جو چائے کے لیے ضروری ہے اس کا نام کیا ہے؟ فرض۔ تو یاد رکھنا، ورنہ آپ میری غلطی نکالیں گے کہ مول صاحب تو خالی 5 فرض کیا یار، بیجا فرض سے نہیں۔ تو میں نے کہا کہ بنیادی فرض وہ کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہے کہ فرض میں بھی فرض ہے، وہ میں نے آپ کو نماز کی مثال دی۔ اسی طرح ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے حکم کو بجا لانا، وہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے، اگر شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ماں باپ کی خدمت بھی بعض صورتوں میں فرض ہو جاتی ہے، ہاں بعض صورتوں، لیکن اب وہ اس کا موقع نہیں ہے۔ یہاں تک شریعت نے اجازت دی کہ اگر آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ماں باپ آواز دے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہاں اب اندازہ لگائیے، نماز جیسی عبادت، تو اس کے لیے جو ہے وہ اجازت دی گئی۔ حقوق العباد کا ادا کرنا یہ بھی فرض ہے۔ تو اس لیے فرائض بہت ہے، لیکن میں نے کہا کہ بنیادی ڈھانچہ، بنیادی فرائض اسلام کے کتنے ہیں؟
5 آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ ختم کریں گے. 10 منٹ ہے ابھی, 35 کو ہم نے شروع کیا تھا, تو وہاں تک بات ختم کرتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ تو 5 چیزیں ہیں. اب دیکھیے, حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نے بہت اچھی بات لکھی ہے, جس کا مفہوم اور خلاصہ میرے اپنے الفاظ میں یوں ہے کہ حج کرنے پر یہ تو بشارت ہے ہی کہ آدمی اگر صحیح معنی میں حج کرتا ہے تو وہ واپس کیسے لوٹتا ہے الیاس بھائی؟ جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے نورانی بھائی جو ہیں وہ بچہ پیدا ہوا حضرت مولانا, تو گویا اس طرح عارف بھائی جو ہیں وہ نوزائیدہ وہ بچہ ہے کہ بالکل معصوم بے گناہ وہ جو ہیں. لیکن ایک اور بشارت حضرت نے لکھی کہ ایک اور بشارت, اور وہ سمجھ میں بھی آنے والی ہے. آج ہم نے جو تعلیم میں حصہ پڑھا اس میں اخیر میں یہ آیا, حضرت شیخ نے لکھا جو حضور کا در اصل ارشاد ہے, مفہوم یہ ہے جس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہو اور وہ حج نہ کرے فلیمت ان شاء یہودین او نصرانین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں ترجمہ نہیں کروں گا, سمجھ گئے نا کہ حضور نے فرما دیا کہ چاہے تو یہ چاہے تو وہ. تو دیکھیں یہ حکم ہے وہاں, تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر کے اپوزٹ کیا آئے گا؟ ارے کفر کے اپوزٹ کیا آئے گا؟ بہت آسان ہے, اسلام آئے گا. اسلام آئے گا, ایمان آئے گا, ہے ہاں ایمان آئے گا, اسلام آئے گا. تو دیکھیں ایک طرف حج نہ کرنے پر یہ وعید, مفتی سعید صاحب نے اس طرح نہیں سمجھایا ہے, وہ خالی بیان کر دیا ہے. میں آپ کو اللہ کی توفیق سے آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ تھوڑا سا میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ کھول رہا ہوں. اس کو میں تھوڑا سا آپ کے لیے کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے حج کرنے کی طاقت اسباب موجود ہے اور نہ کرے تو آقا نے کیا فرمایا؟ فلیمت انشاء فلاں فلاں. ٹھیک ہے, حج آدمی کر لیتا ہے تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ ان کی کتاب میں ہے تحفے میں حضرت نے لکھا کہ جو مسلمان صحیح طرح حج کرے گا تو اس کے ایمان پر مہر لگا دی جاتی ہے. اس کے ایمان پر حسن بھائی کیا ہوتی ہے؟ مہر. اشرف بھائی لگا دی جاتی ہے. مہر لگا دی گئی کا کیا معنی ہے؟ کہ اب انشاءاللہ یہ حالت کفر میں نہیں مرے گا. کتنی بڑی بشارت. اب یہ گناہ تو اس سے ہو سکتا ہے, انسان ہے, بشر ہے, گناہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کبھی اب زندگی بھر ایمان سے کفر کی طرف نہیں لوٹے گا. شیطان اس پر بے ایمانہ قابض نہیں ہو سکتا کہ اس کی جو اصل متاع ہے, اصل مایا ہے, اصل جو سرمایہ ہے وہ ایمان ہے. شیطان اب اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا کہ اس کو بے ایمان دنیا سے نہیں بھیج سکتا. یہ گویا اب تکمیل ہو گئی کہ یہ جب بھی مرے گا, جب بھی دنیا سے جائے گا, ایسا مسلمان جو صحیح معنی میں حج پڑھ کے آیا ہے تو حج پڑھنے کی وجہ سے کیا لگا دیا جاتا ہے؟ مہر جو ہے وہ ثبت کر دی جاتی ہے. اب کبھی انشاءاللہ وہ ایمان سے پھرے گا نہیں. اس لیے اپنی اولاد کو آج کا جو یہ ماحول ہے بڑا ایمان سوز ماحول ہے, طرح طرح کے فتنے ہیں, کسی طرح کر کے حج کے لیے بھیج دو. ہم اور آپ اس کی کوشش تو کرتے ہیں کہ بھائی ڈپوزٹ رکھ کر بچے کے لیے فلیٹ لے لے, بچے کے لیے گھر لے لے, لیسٹر میں مکان رکھ لے, ڈیوزبری باٹلی میں رکھ لے, کنٹری سائٹ رکھ لے. بھائی اتنے ہی روپیوں میں حج ہو جائے گا. اس کی زندگی کی فکر کرتے ہو, آخرت کی فکر کرو, اس کا ایمان حج میں بھیج دیا محفوظ ہو جائے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا انشاءاللہ. تو یہ بڑا آسان نسخہ ہے کہ اپنی ذریت, اپنی اولاد کو کس پہ باقی رکھنے کا؟ حج پہ. لیکن یاد رکھو حج, ہمارے ایک بزرگ, میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں, ترک سر میں ہوا کرتے تھے, مرحوم ہو گئے, اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے, جس سے میری مراد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی حج کے موضوع پر, اس کا نام بہت پیارا رکھا. اس کا نام رکھا حج سیکھیے حج کیجیے.
سبحان اللہ. اشفاق بھائی کیا نام رکھا؟ اسماعیل بھائی. ارے اسماعیل آ جانا چاہیے آپ کے منہ پہ اب کہ حج سیکھیے حج کیجئے. صلاح الدین بھائی یعنی حج کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے، یعنی سیکھ کر جائیے چودھری صاحب. اس لیے دیکھیے اتنے روپئے برباد کر رہے ہو. برباد تو خیر اگر یوں کہیں گے اگر حج صحیح نہیں کیا، ورنہ برباد نہیں ہے، وہ تو ایمان کی مایا محفوظ ہو جائے گی. تو اس لیے ان کو کہیے کہ کیا کرے. ہمارے دعوت و تبلیغ کے جو مراکز ہے وہاں بھی جوڑ رکھا جاتا ہے. پڑوس میں ہمارے حضرت مفتی عمر فاروق صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی جو ہیں رکھتے ہیں. مسجد عمر ہے اور بھی کئی جگہوں پر ہوتے ہیں. یا جنہوں نے حج کیا ہے تو آدمی کیا کرے، سیکھے اور اس کے بعد کیا ہے حج کرے. ورنہ حج ایسا عمل ہے کہ پھر اس کی مکافات نہیں ہے. وہ جیسا پہلی مرتبہ ادا ہو گیا سو ادا ہو گیا. دیکھیے نماز میری اور آپ کی جیسی بننی چاہیے، نہیں بنی تو ہمارے پاس موقع ہے. روزے جیسے رکھنے چاہیے، نہیں رکھ سکے تو موقع ہے. زکوٰۃ دیتے وقت جو نیت ہونی چاہیے خالص نہیں ہے، موقع ہے. لیکن حج میں موقع نہیں ہے. اب حج فرض ادا کر لیا حنیف بھائی، پھر چاہے 10 حج پڑھے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، نفل ہوں گے، فرض نہیں ہوں گے. اس لیے اپنے بچوں کو، متعلقین کو، دوستوں کو سمجھائے کہ حج کیا ہے. اور اب بہت مہنگا ہو رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں 2 پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جہاں حج کا ٹاپک ہے کہ حج میں تجارت کرنا جائز ہے. حضرت نے کیا، اللہ نے کیا فرمایا، حج میں تجارت. میرے الفاظ پہ غور کرنا. اللہ فرما رہا ہے حج میں تجارت جائز ہے. اب حج ہی تجارت ہو چکی ہے. فرق سمجھ رہے ہو؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ اب مکہ مکرمہ بہت اچھی بلڈنگیں بن گئے، بہت کچھ بن گیا. میں نے کہا وہ اپنے ہی پیسے سے بنے گا. وہ ہمارے انڈیا میں ایک بڑا خاندان ہے مالدار، آپ بھی جانتے ہیں، جیو کمپنی کا مالک، ریلائنس کا مالک امبانی ہے. اس نے فری کر دیا تھا انٹرنیٹ، یا یہ کہ بہت سستا تھا. اپنے لڑکے کی ہائی فائی شادی کرائی اور فوراً کچھ عرصے بعد ریٹ بڑھا دی. تو کسی نے کہا کہ بھائی شادی تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا مالدار ہوں، پیسے ہم سے لے رہا ہے. یہ ایسا ہی ہوا نا کہ اس نے چارج بڑھا دیے. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، ہم خوش ہو رہے ہیں، یہ چارج ہمارا بڑھ رہا ہے، وہ ہمارے ہی پیسوں سے بن رہا ہے. تو حج بہت مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بچوں کو ایک تو حج کے لیے بھیجے، سکھا کر بھیجے، اور کہاں کہ پورا فوکس کس پہ رکھے، حج پہ رکھے، موبائل پہ نہیں رکھے. سمجھ آیا؟ تو دیکھیے حج کی کتنی بشارت کی. ایمان کیا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. حضرت مفتی سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر مہر لگ جاتی ہے. کیوں؟ قرآن کریم مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آیت کہاں اتری؟ عرفات میں، حج کے موقع پر. آخری بات، وقت ہو رہا ہے، چونکہ یہ بھی اخیری ہے. ایمان مومن کو اخیر تک محفوظ رکھنا ہے اور بطور خاص مرتے وقت ساتھ لے جانا ہے. تو قرآن کریم مکمل ہوا، دین مکمل ہوا، اختتام ہوا کس پہ؟ حج پہ. جو بنیادی 5 فرائض ہے، سب سے اخیر میں جو فرض ہوا وہ بھی حج ہے. تو سب جگہ اختتام اختتام اختتام. تو ایمان پر بھی کیا لگا دی جاتی ہے؟ وہ مہر لگا دی جاتی ہے، اختتام. جلدی جلدی. حضور نبی کب بنائے گئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد. 3 سال تک آقا نے دعوت کیسے دی؟ چھپ چھپ کر دی، ہے نا. 3 سال کے بعد جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، سورہ رعد ہے غالباً، تو آیت نمبر 94، 14واں پارہ ہے. بس امتیاز رمضان پتی کی. اور تو بہرحال کیا ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ اب علی اعلان اسلام کی دعوت دو. حضور کہاں چڑھ گئے؟ کوہ صفا پر. وہ آپ سب جانتے ہیں وہ دعوت دی. ٹھیک ہے، یہ پہلا فرض، پہلے خانگی اور پھر عام. دوسرا نماز کب فرض ہوئی؟ پہلے 2 نمازیں فرض تھی، علماء نے لکھا معراج سے پہلے، فجر کی اور عصر کی. امت پہ تھی نہیں تھی، خیر وہ الگ مسئلہ ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے. پھر معراج میں کتنی نمازیں فرض ہوئی؟
5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہوئی. یہ کون سا سال تھا؟ نبوت کا 12واں سال. نبوت کا 12واں سال کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد کتنے سال مکہ مکرمہ میں رہے؟ 13 سال. تو اس کو کہیں گے نبوت کے سال. اور پھر ہجرت کی 10 سال، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہجرت. تو نماز فرض ہوئی ہے کب؟ نبوت کے 12ویں سال میں، یعنی ہجرت سے. ہاں ٹھیک ہے، 2 ہو گئے. نمبر 3 زکوٰۃ. زکوٰۃ فرض ہوئی ہے سن ہجری 2 میں. سن ہجری 2 ہجری مدینہ منورہ. ہاں قرآن کریم میں آیت آئی ہے سورہ مزمل میں، اور سورہ مزمل کون سی سورت ہے؟ مکی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. تو بھائی مدینے میں فرض ہوئی، یہ تو آیت مکی ہے. تو علماء نے یہ لکھا کہ مطلق بیان حج کا وہ تو مکہ میں آ گیا تھا، لیکن صاحب نصاب اور سارے مسائل وہ کہاں بتائے گئے؟ مدینہ منورہ میں. کب فرض ہوئی؟ سن ہجری 2 میں. اچھا یہ ساتھ ساتھ میں ہے. جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہوئی اس کے معنی اور تھوڑے ہی قلیل عرصے کے بعد کیا اللہ نے فرض کر دیے؟ روزے. وہ بھی سن ہجری 2 میں. اب کیا رہ گیا؟ حج رہ گیا نا. 4 بڑے فرض ہو گئے. حج فرض ہوا ہے سن ہجری 9 میں. کس میں فرض ہوا ہے؟ سن ہجری 9 میں. علامہ خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ کل کی مجلس میں. تو 9 میں حج فرض ہوا. آقا نے کب حج فرض کیا؟ کب حج ادا کیا؟ نیکسٹ ایئر سن ہجری 10 میں. کیوں آقا نے لیٹ حج کیا اس کی بھی حکمت ہے. انشاءاللہ وقت رہا تو پھر موقع پر. میں یہ کہہ رہا تھا جلدی جہاں سے بات شروع کی، اسلام کے بنیادی فرائض کتنے؟ 5. سب سے اخیر میں جو فرض ہوا وہ کیا؟ حج. اور حج بھی اخیر میں انسان جب دنیا سے جا رہا ہو تو اخیر میں اس کو اپنے ساتھ کیا لے کے جانا ہے؟ ایمان لے کے جانا ہے. دین کمپلیٹ کب ہوا؟ حج کے موقع پر. اور یہاں حج آدمی پڑھے گا، ایمان کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا. آمین کہہ دو. ایک ربائی پڑھ دیتا ہوں میں، یا ربائی نہیں، ایک کلام کا حصہ ہے امیر کا، کہ یا رب جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، یا رب جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، کچھ تو صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.